اسرائیل کی جارحیت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ مزید آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب تک 11,000 فلسطینی صرف غزہ میں شہید ہو چکے ہیں اور 27,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فورسز غزہ کے اندر موجود ہیں اور حماس کو ختم کرنے تک جنگ جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، لیکن اب بھی وہ حماس کی سرنگوں کو ہی اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ حماس کی کافی سرنگیں تباہ کر دی گئی ہیں اور باقی سرنگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے، لیکن الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فورسز نے سرنگوں کا تھوڑا سا حصہ ہی تباہ کیا ہوگا اور بہت بڑا حصہ تو وہ اب تک ڈھونڈ ہی نہیں سکے ہوں گے۔ الجزیرہ میں اس حوالے سے ایک تفصیلی آرٹیکل میں لکھا ہے، حماس کی سرنگوں میں داخل ہونے کے لیے اسرائیل کو دہائیوں پرانے فوجی طریقوں کا سہارا لینا پڑے گا، جو طریقے اب استعمال نہیں ہوتے۔ اسرائیلی فورسز کے غزہ کا محاصرہ کرنے اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے 1 ہفتے بعد بھی ایسے شواہد نظر نہیں آ رہے کہ غزہ کے مرکز میں کوئی بڑا حملہ ہوا ہو۔ ایک تجزیہ کار کے مطابق اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غزہ میں سب سے مشکل جنگ یعنی زمین کے اندر جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے کچھ سرنگوں کا سراغ لگا کر انہیں تباہ کر دیا ہوگا، لیکن یہ ممکنہ طور پر صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ زمینی جنگ میں اس کے 34 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، لیکن اگر سرنگوں میں جنگ شروع ہو گئی تو یہ تعداد کافی زیادہ ہو سکتی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق سرنگوں میں جنگی پوزیشن لینے کے لیے اسرائیل کو سرنگوں کے زیادہ سے زیادہ داخلی راستوں کی نشاندہی کرنا ہوگی، اور وہ بھی ایک ایسے سسٹم میں جو 500 کلومیٹر یعنی 310 میل لمبا ہو سکتا ہے، اور اس کے داخلی راستے بھی ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ان میں سے زیادہ داخلی راستے رہائشی عمارتوں، صنعتی کارخانوں، ویئر ہاؤسز اور ملبے کے ڈھیر کے نیچے ہو سکتے ہیں، جبکہ 1 مہینے کی بمباری سے بننے والے ملبے کے نیچے بھی سرنگوں کے داخلی راستے ہو سکتے ہیں۔ تاہم اسرائیل 2014 سے ان سرنگوں سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کے لیے ڈرونز، حرکت کو ڈیٹیکٹ کرنے والے اور چہروں کی شناخت کر کے ڈیٹا بیس میں حماس کے اہلکاروں سے ملانے والے سافٹ ویئرز کا استعمال کر رہا ہے، جس نے سینکڑوں یا ہزاروں داخلی راستوں کا انکشاف کیا ہے۔ تاہم مخبروں کے مطابق یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ آرٹیکل کے مطابق صرف سرنگوں کے داخلی راستوں کا پتہ لگانا ہی فائدہ مند نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر معلوم شدہ تمام داخلی راستوں کو تباہ بھی کر دیا جائے تو بھی سرنگیں حماس کے لیے قابل استعمال رہیں گی، کیونکہ زیادہ تر سرنگوں کے ہر سرے پر متعدد داخلی راستے ہیں۔ حماس کو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ اس پورے نیٹ ورک کو جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی سافٹ ویئر حرکت کے پیٹرنز کی مدد سے یہ تو معلوم کر لیں کہ سرنگوں کے اندر 2 مقامات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، مگر سافٹ ویئر زیر زمین راستوں، سمتوں اور جنکشنز کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ آرٹیکل کے مطابق اس صورتحال میں اسرائیلی کمانڈوز کو کسی بھی صورت میں سرنگوں میں گھسنا پڑے گا، جو بہت ہی خطرناک اور مشکل ہوگا۔ پہلا خطرہ تو ٹیکنیکل ہے، کیونکہ سرنگوں میں GPS ڈیوائسز بیکار ہو جاتی ہیں اور سیٹلائٹ سگنلز کام نہیں کرتے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیوز بھی استعمال نہیں کر پائیں گے جس سے وہ زمین کے اوپر موجود اپنے ساتھیوں سے رابطہ کر سکیں، لہٰذا انہیں 100 سال پرانی ٹیکنالوجی یعنی ٹیلی فونز کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس کام کے لیے اسرائیلی فوجیوں کو تارے بچھاتے ہوئے سرنگوں میں آگے بڑھنا پڑے گا، جس سے ان کا آپریشن سست ہو جائے گا۔ ساتھ ہی ہر سرنگ کے پاس ایک چھوٹے سے دستے کو تعینات بھی کرنا پڑے گا تاکہ کسی بھی مزاحمت کا جواب دیا جا سکے۔ تاہم مذکورہ تجزیہ یہ فرض کر کے کیا گیا ہے کہ سرنگوں میں حماس کی مزاحمت نہیں ہوگی، جو کہ مکمل طور پر غیر حقیقی بات ہے، کیونکہ حماس نے یقیناً سخت مزاحمت کی تیاری کر رکھی ہوگی، اور زیادہ امکان یہ ہے کہ سرنگوں میں دھماکہ خیز آلات نصب ہو سکتے ہیں جنہیں ریموٹ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی مخصوص ڈیٹونیٹرز کے استعمال سے حرکت، روشنی، وائبریشن، شور اور لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی یہ بم پھٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس تاروں کے نیٹ ورک اور ڈیوائسز کے ذریعے سرنگوں پر نظر بھی رکھ سکتی ہے، جس سے انہیں پتہ چلتا رہے گا کہ سرنگوں میں اسرائیلی فورسز کہاں موجود ہیں، تاکہ وہ ریموٹ کے ذریعے وہاں پر دھماکہ کر سکیں۔ اسرائیلی فورسز ان تمام تاروں کو نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ اس سے ڈیٹونیٹرز بھی ٹریگر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ زمین کے مقابلے میں سرنگوں میں ہونے والے دھماکے کافی زیادہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ تاہم دونوں طرف کا ہر کمانڈر سرنگوں کے اندر جنگ نہیں لڑنا چاہتا۔ شاید حماس اسرائیلی فورسز کو سرنگوں میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، لیکن وہ انہیں سرنگوں کے اندر آزادی سے کارروائی کرنے نہیں دے گی، اور خود اسرائیلی فورسز بھی چاہیں گی کہ وہ سرنگوں میں جانے کے بجائے مختلف طریقے استعمال کر کے حماس کو سرنگوں سے باہر نکالے، جیسا کہ سرنگوں میں گیسز یا پانی داخل کر کے۔ لیکن غزہ میں ابھی اتنا پانی نہیں ہے کہ جس سے سرنگوں میں داخل کیا جا سکے۔ انہی خدشات کی وجہ سے اسرائیلی فورسز اب تک سرنگوں کے اندر داخل نہیں ہوئی ہیں اور غزہ کے اندر زمینی کارروائی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب خاص طور پر اسپتالوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی زمینی فورسز نے غزہ کے 4 اسپتالوں کا گھیراؤ کر لیا ہے اور وہاں ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ صرف الشفا اسپتال پر پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ بمباری کی گئی، جس سے 13 سے زائد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ القدس اسپتال میں اسرائیلی سنائپرز کی فائرنگ سے 1 شخص شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہی ایک اسکول پر حملے میں کم از کم 20 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ صرف یہی نہیں، شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے افراد کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی کے باوجود آج بھی ایک قافلے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سب کے حوالے سے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اگر زمین پر کوئی جہنم ہے
تو وہ شمالی غزہ